ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ موطأ امام مالک کتاب البیوع میں باب بیع العربان ہم پڑھ رہے تھے۔ اب اس کا غالباً دوسرا یا تیسرا یا چوتھا لیکچر ہے۔ حدیث نمبر 1783۔ قال مالکن، نہیں بلکہ یہاں تک تو ہو گیا تھا۔ اب ہم پہنچے ہیں حدیث نمبر 1785، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن غالباً ہم نے اس کی شرح نہیں پڑھی تھی۔ حدیث تھی، امام مالک نے فرمایا لا ينبغي ان يستثنى جنین فی بطن امی اذا بیعت، کہ اگر کوئی مادہ جانور بیچا جائے تو اس کے پیٹ میں جو جنین ہو، ان بورن بیبی، اس کا استثناء نہ کیا جائے کہ الگ سے اس کی وہ لگائی جائے قیمت، لأنه ذلك غرر، کیونکہ یہ غرر ہے۔ لا یدری نہیں معلوم کیا، معلوم ہوا ذکر ہوا ام انثی، کہ وہ ذکر ہے یا انثی ہے، احسن ام قبیح، احسن ہے یا قبیح ہے، او ناقص او تام، یا ناقص ہے یا مکمل ہے، او حی او میت، حی ہے زندہ ہے یا میت ہے، وذالک یدعو من ثمن، اور آہستہ آپ اس کی قیمت رکھتے۔ قال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ينبغي ان يستثنى جنین فی بطن امی۔ قال الموفق في المغنی وضابط هذا الباب انه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا او بيع ما عداه منفردا عن المستثنى۔ وہ کہتے ہیں کہ ضابطہ اس باب کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا استثناء کرنا صحیح نہیں جس کی بے مفرد صحیح نہیں، او بیع ما عداه منفردا عن کیا وہ کہتے ہیں کہ اس باب میں قاعدہ یہ ہے انہ لا یصح استثناء ما لا یصح بیعہ مفردا، کہ اس چیز کا استثناء کرنا صحیح نہیں جس کی بے مفرد طور پر جائز نہیں۔ جنین کی بے جائز ہی نہیں مفرد، تو اس کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ابھی معلوم ہی نہیں کہ جنین کس حالت میں۔ او بیع ما عداہ منفردا عن المستثنى، یا پھر اس چیز کی بے جو اس چیز سے الگ ہو جس سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی کہنا صحیح نہیں کہ ہم صرف گائے کی قیمت، اس کے اندر وہ شامل ہے جنین، بات سمجھے، یہ پوائنٹ سمجھو۔ او بیع ما عداہ منفردا عن المستثنى، یعنی جو مستثنیٰ سے بھی منفرد ہو اس کی بھی بے اکیلی کی جائز نہیں، وہ اس کے ساتھ آپ کو ایز اے گفٹ ملتا ہے۔ اگلی روایت 1786۔ قال مالک فی الرجل یبتاع العبد، آپ نے ترجمہ کھولا بھائی ملک عمار کتاب البیوع کا؟ ابے یار یہ سب جو ہے نا ریکارڈنگ میں پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، واک ہو رہی ہے، سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ امام مالک کہتے کہ وہ شخص جو کہ اپنا کوئی غلام بیچے، اول ولیدہ یا لونڈی بیچے، بیمیا دینار الی اجل، 100 دینار کے بدلے ایک مدت تک کے لیے، ثم یندم البائی، اس کے بعد بیچنے والا جو ہے وہ نادم ہو، فیسأل المبتاع ان یقیلہ بعشرہ دنانیر یدفعها الیہ نقدا او الی اجل۔
اس کے بعد وہ اس شخص سے جس کو اس نے بیچا ہے یہ سوال کرے. کیا سوال کرے؟ کہ وہ اس سے یہ بات کہلوائے یا کہے. کیا کہے؟ کہ یہ 10 کے بدلے 10 دینار کہ وہ اس کو دے گا. یدفعها الیہ نقدن او الی اجل، یا تو نقد یا ایک مدت تک. وَيَمْحُ عَنْهُ الْمِئَةَ دینار الَّتِي لَا، اور اس کے اوپر سے مٹ جائے گا 100 دینار جو اس کے اوپر ہے. قال مالک لا بأس بذلك، تو امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں. ترجمہ میں نے کھلا. ٹھیک ہے پڑھو. اسی کا ہی ڈاکٹر؟ ہاں اسی کے ہی پڑھو. ابھی رک جاؤ، میں اس کی عربی قرات پوری مکمل کر دوں. وَإِن نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، اور اگر خریدار، دیکھو مبتاع کا ترجمہ انہوں نے خریداری کی ہے. جی ڈاکٹر صحیح ہے. وَإِن نَدِمَ الْمُبْتَاع، اور اگر خریدار نادم ہو. فَسَأَلَ الْبَائِعُ أَن يُقِيلَ فِي الْجَارِيَةِ وَالْعَبْدِ، اور پھر وہ اس بندے غلام کے بارے میں جو ہے وہ خریدار بیچنے والے سے کہے. وَيَزِيدُهُ 10 دنانیر نقداً، اور وہ اس پر 10 دنانیر کا اضافہ کر دے نقد. او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى الیہ العبد او الولیدہ، یا پھر وہ کہے کہ میں جس مدت تک کے لیے آپ نے مجھے دیا ہے، اگر میں آپ کو 10 دنانیر اور دوں تو آپ میری مدت بڑھا دیں. فإن ذلك لا ينبغي وإنما کریہ ذلك، تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ مکروہ ہے. یعنی خریدار کو یہ اختیار نہیں، امام مالک بائی کو یہ اختیارات دے رہے. لأن البائع كأنه باع منه 100 دینار له إلى سنة قبل أن تحل بجاریہ، وہ کہتے ہیں کیونکہ بیچنے والا جو ہے كأنه باع منه، وہ اس سے خریدنے والا ہے. 100 دینار لہو الی سنہ قبل ان تحلوا بجاریہ، 100 دینار ایک سال کے بدلے قبل ان تحلوا بجاریہ، اس سے پہلے کہ وہ جاریہ غلام اس کے لیے حلال ہو. وہ بعشرہ دنانیر نقدن، یا پھر 10 اور ساتھ میں 10 دنانیر نقد. او الی اجل ابعد من سنہ، یا پھر ایک مدت کے لیے جو کہ اس سنہ سے زیادہ ہو جو پہلے ڈیسائیڈ ہوئی تھی. فدخل فی ذلک بیع الذهب بالذهب الی اجل، تو اس کے اندر پھر بیع الذهب بالذهب الی اجل داخل ہو جائے گی، یعنی سونے کے بدلے سونا. اب آپ ترجمہ پڑھ دو ایک دفعہ. تمہاری آواز کٹ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری آواز کٹ رہی ہے. پھر سے کہو، پھر سے شروع کرو. صحیح ہے. مالک رحمہ اللہ نے یہ دیتا ہے، پھر پانی پشیماں ہو جاتا ہے اور خدا سے درخواست کرتا ہے. دینار کے بدلے پیور بیل دو ڈالے، اس کے دیناری کا. لیکن اس میں بھی ہمیں پکا نہیں پتا نا کہ امام مالک نے بھی، کیونکہ حاضر من اجتہادی فلا تقل ہکذا قل فقط کما قال معاویہ، بول رہا ہوں کما قال مالک. اچھا جی. اچھا جی سنیے، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص یا ایک لونڈی ایک غلام 100 دینار کو خریدے اور قیمت ادا کرنے کی میعاد مقرر کرے، مثلا 1 مہینے کے وعدے پر، پھر بائی شرمندہ ہو، یعنی بیچنے والا ہو کر خریدار سے کہے المبتاع ان یقیلہ بعشرہ دنانیر، کیا کہے
کہ اس بے کو فسخ کر ڈال اور 10 دینار مجھ سے نقد یا اس قدر میعاد میں سے لے لے تو درست ہے۔ اور اگر مشتری شرمندہ ہو کر بائی سے کہے کہ بے فسخ کر ڈال اور 10 دینار مجھ سے لے لے، یا اس میعاد کے بعد جو ٹھہری تھی تو درست نہیں، کیونکہ یہ ایسا ہوا گویا بائی نے اپنی میعاد سے 100 دینار کو ایک لونڈی اور 10 دینار نقد میعادی پر بے کیا تو سونے کی بے سونے سے ہوئی۔ اب یہ ایک مشکل پوائنٹ ہے جو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا۔ اور 10 دینار نقد، درست نہیں، پوائنٹ سمجھے؟ چاہے 1 دینار بھی وہ دے رہے خریدار، وہ پرابلمٹک ہے، تو وہ بیع الذهب بالذهب الی اجل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی شرح میں کچھ بھی نہیں کہتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگلی روایت صرف ترجمہ عربی ایک دو عبارات کا کر کے، اگلی روایت ہے 1787، جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی کیونکہ کچھ نسخوں میں جہاں سے ملک عمار نے بھی پڑھا ہے اس کو، اور اسلامک اردو books.com پر بھی اس کو ایک ہی شمار کیا گیا۔ قال مالک الرجل یبیع من الرجل الجاریہ ب100 دینار الرجل، کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے بندے کو بیچتا ہے اپنی لونڈی 100 دینار کے بدلے ایک مدت تک، ثم یشتریها باکثر من ذلك الثمن الذي باعها به الى بعد من ذلك الرجل الذي باع اليه ان ذلك لا يصح، اس کے بعد وہ اسے واپس خرید لیتا ہے ایک مزید دور کی مدت کے لیے اس سے زیادہ پیسے میں جتنے میں اس نے اسے بیچا تھا، تو کہتے ہیں صحیح نہیں۔ وہ تفسیر ما کریم ذلك، اور اس کی تفسیر کیا ہے کہ مکروہ کیوں ہے، ان یبیع الرجل الجاری الی اجل، کہ ایک بندہ اپنی لونڈی کو ایک مدت پر بیچے ادھار پر، ثم یبتاعها الی اجل ابعد منه، اس کے بعد وہ اس کو واپس خرید لے ایک مزید دور کی مدت کے لیے، یبیعها ب30 دینارا الی شہر، وہ 30 دینار کے بدلے اسے ایک مہینے کے لیے بیچے، پھر واپس خریدے ب60 دینارا الی سنہ، 60 دینار کے بدلے ایک سال تک کے لیے، او الی نصف سنہ، یا آدھے سال کے لیے، فصار ان رجعت الیہ سلعۃ بعینہا، تو کہتے ہیں اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ سلع اسی کے پاس گھوم کے آ جاتا ہے، یعنی مال۔ وَآتَاهُ صَاحِبُهُ 30 دینارا الی شہر ب2 دینار الی سنہ، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے صاحب کو 60 دینار بلا وجری میں دے دیتا ہے، الی شہر ایک مہینے کے بدلے میں 30، الی شہر ب60 دینارا الی سنہ، یا پھر ایک سال کے بدلے میں 60، او الی نصف سنہ فہذا لا ينبغي، تو یہ جائز ہے۔ اب بات سمجھے، پچھلی والی حدیث میں بھی پرابلم تھا کہ خریدار تو اپنی طرف سے کچھ کر سکتا ہے، بیچنے والا سوری، لیکن خریدار، اور یہاں پر خریدار کے لیے منع ہے، کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی وہ مال اسی کے پاس فوراً لوٹ کے آ گیا، لیکن اس نے ایسا گیم گھمایا کہ اس کو ایکسٹرا پیسے دینا پڑ رہے۔ بات سمجھے، یا صرف مدت کے فرق سے اس کے پاس اس کا صلہ ایگزیکٹلی لوٹ آیا، لیکن جو خریدار تھا پہلی والی بے میں، اس نے کیا کہتے ایکسٹرا پیسے دے دیے، یا اس کو کیا کہتے بیٹھے بیٹھے پیسہ مل گیا، تو یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے شریعت میں اس طرح کی گیم کرنا۔ قال صاحب المحلہ، صاحب المحلہ کہتے لأن فيه جعل بعض الثمن بمقابلة اسقاط الاجر، وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے کہ آپ جو ہے بعض قیمت کو کس چیز کے بدلے ادا کر رہے ہو، بے اسقاط الاجر، ایک مدت کے اسقاط کے لیے، هذا اذا باع بعبد الاجل، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت میں کہ جب آپ اسے مزید لمبے ٹائم کے لیے بیچتے ہو، وَأَمَّا إِلَى الْأَجَلِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ جائز،
وہ کہتے ہیں اگر تو اسی مدت کے لیے ہو، سمجھ رہے ہو، یعنی آپ نے 1 مہینے کے لیے بیچی تھی، اب آپ 1 مہینے پہ اس سے خرید رہے ہو زیادہ پیسے پہ، تو یہ کہتے ہیں جائز ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سمجھو۔ سوان کا بھی اکثر میں نے سمن او بھی عقل، کم ہو یا زیادہ، او یکونا مقاصدہ کذا فی الاوجز فصار ان رجعت عن ما بعدها بتاویل المصدر۔ ویا ہاہونا فی موضع نصب علی خبر سار، یہاں ان رجعت جو ہے وہ سارہ کی خبر بن کر آئی۔ کرنوقل فصار البیع رجوع صلۃ الیہ، هذا حدیث حسن اخرجہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ یہاں نا یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے، جو مدت کا مسئلہ ہے، کیونکہ مدت کا جو مسئلہ ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے۔ مدت کا مسئلہ یہ کہ دیکھیں، جیسے ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکے کہ امام ترمذی جو ہیں وہ 1231 یا 1230 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر وہ یہ معاملہ ڈسکس کرتے ہیں کہ قسطوں کی بے جائز ہے جمہور کے نزدیک۔ جہاں بھی معاملہ قسطوں کی بے کی طرح ہے، لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے، اگر آپ ایک پروڈکٹ بیچ دو نا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ بیچا، اب آپ اسی پروڈکٹ کو واپس خرید رہے ہو مدت آگے پیچھے کر کے، یہ جائز نہیں، کیونکہ چیز سیم ہے لیکن آپ اس کی مدت کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ قسطوں کے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مدت آپ سیٹ کر لیتے ہو کہ اتنے عرصے پر میں اتنی قسطیں دوں گا، یہ جائز ہے۔ یہاں بیسیکلی ایک طرح سے شپ جو ہے نا وہ بیعتین کی بھی آ رہی ہے کہ ایک بے میں 2 بے جمع کرنا، ایگزیکٹلی نہیں ہے کیونکہ بعد میں ندامت کے بعد اس نے اس سے بے کری، لیکن بہرحال اس کو امام مالک نے مکروہ جانا اور اس کی وجہ بھی بتا دی۔ باقی اگر آپ پیور شریعت کی نگاہ میں دیکھو، اب اور علماء کو بھی پڑھنا پڑے گا، تو ٹیکنیکلی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ دیکھو جب اس نے قبضہ کر لیا نا اس کے اوپر، خاص طور پہ دیکھو اگر کوئی چیز آپ نے پوری طرح بیچ دی پھر تو ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح جو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے نا، اس میں آپ چیز کی تملیک تفویض کر دیتے ہو، پوری طرح دے دیتے ہو۔ اس پوائنٹ کو سمجھو، یہاں آپ کرائے پر ایک چیز دے رہے ہو، سمجھے، آپ نے پوری طرح نہیں بیچی، الا اجل 1 مہینے کی لیے دی، اب آپ یہ کر رہے ہو کہ اس سے اپنی چیز، کیونکہ اصلاً تو وہ آپ کی ہے، وہ زیادہ پیسے دے کے لے رہے ہو، یہ مسئلہ ہے کہ اپنی چیز جب آپ کسی کو کوئی چیز بیچ دیتے ہو نا پوری طرح، وہ اس کی ہو جاتی ہے، اب وہ آپ بے شک ندامت کی وجہ سے اس سے زیادہ پیسے میں واپس لے لو، اس میں ایشو نہیں۔ یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ بتاؤ یار۔ ڈاکٹر دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں اس پوائنٹ کو، تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس میں۔ معاویہ کرے گا، بائعن، بائعن، بائع کہتے ہیں بیچنے والے کو، المشتری خریدنے والا، المبتاع خریدنے والا، السلعۃ یا سلعۃ سین کے ساتھ کہتے ہیں گڈ کو، اینی گڈ، مال جو بیچا جائے۔ دیکھو مسئلہ یہ کہ جب قسطوں کا کاروبار اسلام میں حلال ہے، جمہور کی رائے یہ، صرف چند ضدی لوگ یا جن کے علم حدیث سے واقفیت نہیں ہوتی انہوں نے رائے اختیار کی چند حدیث کے ظواہر کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح ڈاکٹر سرار احمد نے تو کرائے الارض، زمین کے کرائے کو بھی حرام قرار دے دیا، جبکہ
ابھی ہم بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے، پورا باب ہے، اسی کے اندر اس کا رد موجود ہے جس حدیث کو استعمال کرتے ہیں. 4 حدیثیں اس کے آگے پڑھو نا، وہیں رد ہے. قسطوں کا کاروبار کرنا حلال ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ تملیک دے دیتے ہو، ملکیت دے دیتے ہو پوری طرح. لیکن جو کرایہ داری ہوتی ہے اس میں مدت کے بدلے بیچنا ایک دفعہ تو جائز ہے، لیکن ڈبل جائز نہیں. 2 مہینے کی قسطوں پر میں نے آپ کو موبائل بیچا، ٹھیک ہے، بے شک بیچ میں وقت آ گیا، نقد میں آپ کو کم دوں گا، ادھار پہ زیادہ دوں گا، جائز ہے. ایک بار فیصلہ ہو جائے کہ نقد خرید رہا ہوں یا ادھار، اب 2 مہینے گزرنے کے بعد جب وہ موبائل آپ کا ہو گیا پوری طرح، اب میں واپس آپ سے موبائل خرید لوں زیادہ قیمت میں، نقد یا ادھار، یہ ایک الگ بے ہوگی، ھذا جائز. لیکن اگر میں یہ کروں کہ میں آپ کو ایک چیز پوری طرح نہیں صرف کرائے پر دوں فار 1 منتھ، پوری طرح نہیں، کرائے پر، اور ابھی وہ 1 منتھ پورا نہیں ہوا، میں آپ سے کہوں کہ یار یہ مجھے واپس کرائے پر دے دو 1 سال کے لیے زیادہ قیمت پر، تو ھذا لیس بجائز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.